and professional training, Federal Secretary Sahab and Dr. Ikram, Chairman, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, respected teachers, parents, dear students, Assalamu alaikum. آپ سب سے پہلی بات تو یہ گزارش کرنی ہے کہ جتنے مرد یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ عورتیں کتنی محنت کر رہی ہیں، لڑکیاں کتنی محنت کر رہی ہیں اور یہ ایک موضوع ہے ایک ترقی یافتہ قوم کے لیے کہ یہ کیا کیفیت ہے کہ مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے آج سے 20-25-30 سال پہلے یہ آرڈر دیا جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ڈینٹسٹری میں، تو اس زمانے میں ایک کوٹا ہوتا تھا 1/4 میڈیکل کالجز میں، پروفیشنل کالجز میں لڑکیوں کے لیے، اور باقی 3/4 لڑکوں کے لیے ہوتا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ معاملہ میرٹ پر کر دیا۔ اس کے بعد سے لڑکیوں کی ایک بہتات ہے ماشاءاللہ سارے پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں، وہاں پر لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ 80% لڑکیاں پروفیشنل کالجز میں ہیں اور 20% لڑکے۔ لڑکوں کا فوکس کدھر ہوتا ہے یہ نہیں معلوم ہے، لڑکیوں کا پڑھائی پر ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے بھی بڑی اہم بات ہے اس بات کو سوچنا کہ جب لڑکیاں محنت بھی کر رہی ہیں اور آگے بھی آ رہی ہیں تو یہ پچھلے 30-40 سال میں ہوا کیا، پروفیشنز کے اعتبار سے بھی، قیادت کے اعتبار سے بھی، پھر کہاں پر وہ موقع آتا ہے کہ لڑکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، شفقت صاحب کے منسٹری کے اندر نہیں ہے، مگر جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے اعتبار سے پبلک سپیسز، اپارچونٹیز کا اس ملک کے اندر بھی بڑھنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جبکہ عورت بھی شانہ بشانہ مردوں کے جائے، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر 51% اگر عورتوں کی پاپولیشن ہے تو 49% اگر صرف جابز میں اور ہر جگہ چھائے ہوئے ہوں گے تو 49% پوری قوم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے جب تک عورت بھی موجود ہو۔ تو ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لڑکیوں کو، ان کے ماں باپ کو کہ جو اتنی محنت کرتی ہیں۔ یقیناً لڑکے بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں صرف اس بات کو کہہ رہا تھا کہ کہیں یہ تضاد ہے، فوکس دونوں جینڈرز کا تعلیم پر ہونا چاہیے، اور بعد میں بھی اپارچونٹیز بھی ملک کے اندر دونوں جینڈرز کے لیے یکساں میسر ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی یہاں پر یہ اعزاز لڑکیوں اور لڑکوں کو جو میرٹ پہ تھے ان کو دیتے ہوئے، اور مجھے یاد آیا کہ میں بھی کراچی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ میں 8ویں نمبر پر آیا تھا اور مجھے اس قوم کا میرے اوپر یہ احسان ہے کہ کراچی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے مجھے اسکالرشپ دیا، تو 2 سال میری جو پروفیشنل فیس تھی وہ بھی اس قوم نے ادا کی، اور پھر اس کے بعد جب میں فیس دینے لگا تو وہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ تو جتنی تعلیم کے اعتبار سے میں مشکور ہوں پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی قوم کا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ کو اس مقام پر لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا، اور ہوتا کیا تھا کہ جب یہ تعلیم جو ہے پہلے زمانے میں کئی 100 سال سے تحریر ہوتی تھیں کتابیں، اور استاد جس کے پاس وہ کتابیں ہوتی تھیں وہ اپنے قلمی نسخوں کے ساتھ رکھتے تھے، تو دنیا سارے ایریا سے لوگ استادوں کے پاس جایا کرتے تھے اور وہاں یہ علم سیکھا کرتے تھے۔ پھر انسٹیٹیوشنز بھی قائم رہے، انفیکٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی آنے لگے، مگر اس تحریری کتابیں، استاد اور پھر عمارت، یہ ایک ٹریڈیشن ہے پچھلے 400-500 سال کا جس کے اندر تعلیم ڈسبرس کی جاتی ہے۔ اب جو ایک انوکھی سی چیز آپ نے دیکھی کہ جو بچے آئے ان کو کتاب نہیں دی گئی، ان کو کمپیوٹرز دیے گئے، اور کمپیوٹر وہ ایکسیس دنیا میں ساری کتابوں کے لیے، اور کتابیں ایسی محدود ہیں کہ شاید آپ کو لوگوں کو
یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ گوگل نے کوئی 7-8 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا اور وہ بہت زیادہ مہنگا نہیں تھا، لیس دین $1 بلین کا، 800 ملین تھے، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں۔ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ ایوری پرنٹڈ ورڈ، ہر لکھا ہوا کاغذ جو ہے وہ اس کو وہ ڈیجیٹائز کر لیں گے اور دنیا میں اویلیبل ہوگا۔ اس کے اوپر جو کاپی رائٹ والے ادارے تھے انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا، تو الٹیمیٹلی وہ بیک آف کر گئے، انہوں نے صرف پبلک ڈاکیومنٹس تک اس بات کو رکھا۔ مگر آج اس بات کا امکان ہے کہ جب بھی چاہیں سارا علم جو ہے وداؤٹ کاپی رائٹ اویلیبل ہو۔ آج کل دنیا کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزیں اوپن سورس ہوں۔ اس سے پہلے علم اوپن سورس تھا، علم کے اوپر کوئی قیمت نہیں تھی، کتابوں پر ظاہر ہے قیمت نہیں تھی، مگر اس کو ہولڈ کرتے تھا، خاندان ہولڈ کرتا تھا اور اس اساتذہ ہولڈ کرتے تھے۔ اور میں نے یہ جو اوپن سورس نالج ہوئی ہے اس کا تجربہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی کیا، اور میں ایک ہجرت کالونی ہے وہاں پر ایک سکول ہے گورنمنٹ سکول کا، وہاں پر 20 بچوں کو جو پہلی مرتبہ سکول میں آئے تھے ان کو پیڈز دیے گئے اور ان کی تعلیم پیڈز کے تھرو شروع کی گئی، اور جو باقی تھے وہ نارمل چلتے رہے۔ تو اچھا خاصا 1 سال کے اندر بہت بڑا فرق تھا ان لوگوں کو جن کی ایکسیس ان پیڈز کے ذریعے نالج کے اوپر تھی اور امیجز پر تھی، اور جو کتاب کے ذریعے پڑھ رہے تھے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس بات کا امکان ہے، اور شفقت محمود صاحب بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ، یعنی میں ان سے جب بھی ملتا ہوں یہ واقف ہے، میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں جتنا انہوں نے چیزوں کو جمع کیا اور جتنا پش یہ لگا رہے ہیں شاید کوئی اور اتنی محنت نہیں کر پاتا، تو مبارک ہو آپ کو اس بات۔ اب سٹرکچر، اساتذہ، کسی وقت پر اسکول جانا اور اسکول کی ساری سہولیات میسر ہونا اور ٹیکسٹ بک کا موجود ہونا، جو ہر دوسرے تیسرے سال اس کا سلیبس بدلا جائے، اس کے مقابلے میں ایک پیڈ، الیکٹرانک پیڈ، اور کلاؤڈ میں ٹیکسٹ بک ٹائپ کی چیزیں جو ہر روز بدلی جا سکتی ہیں اور امپروو کی جا سکتی ہیں، اور 24 گھنٹے ایکسیس اس چیز سے، اور اساتذہ ان دا فارم آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس آلسو اینڈ ادروائز ہر وقت اویلیبل ہوں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو دنیا کو اب تعلیم کو ٹیک اوور کر لے گا، مگر تعلیم کو ٹیک اوور کرے گا، تربیت کو ٹیک اوور نہیں کرے گا۔ تربیت انسانوں کے ذریعے ہوگی، تربیت ماں باپ کے ذریعے ہوگی، وہ ہمدردی کا احساس معاشرے کے اندر، وہ تکلیف جس کا ذکر شفقت محمود صاحب نے کیا کہ 2 کروڑ بچے باہر ہیں، یہ کمپیوٹرز کو اس بات کا تھوڑی احساس ہوگا، یہ تو وہ ہیومینٹی ہے جس کے اندر محبت، جذبات، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو وہ کم سے کم علم پہنچانے کے اعتبار سے بہت ایفیشنٹ نظام آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور جتنی جلدی ہم اس کو ایبزارب کریں گے اتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ 2-4 چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو میرے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور شفقت محمود صاحب سے جو میں پچھلے دنوں بعد گفتگو ہوتی رہی ہے وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے بات کی کہ کس زبان کے اندر پاکستان آپٹ کرے گا کہ اب کس زبان کے اندر ٹیچنگ کرے، اور اس میں مختلف تجربے ہم کر چکے ہیں۔ دنیا یہ جانتی ہے کہ مادری زبان جو ہے اس میں بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اور پھر کچھ تعلیمی اداروں نے یہ تجربہ کیا کہ مادری زبان میں 8ویں تک یا 5ویں تک لے گئے، اس کے بعد انگلش، کیونکہ دنیا کی زبان اس وقت انگلش ہے، اس کے بعد انگلش کے اندر وہ شفٹ کر گئے۔ ایک تو یہ ہے، اس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں کے اندر یا کچھ مہینوں کے اندر جب یہ کانفرنسز بلائیں گے تو سب ایکسپرٹس کا انپٹ لیں گے، اس میں اوپینین ویریڈ رہے گا، کوئی وجہ نہیں کہ ٹوٹل کنسنسس نکل آئے، کیونکہ ہر ایک کے ایکسپوجرز اور اپنے ایکسپیرینسز زندگی بھر کے مختلف ہوتے ہیں، مگر کم سے کم ایک ڈائریکشن اکثریت کا بھی نکل آئے تو پاکستان کو وہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے، اور جلدی۔ دوسری بات جو اسی کنسنسس کا متلاشی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یکساں تعلیمی نظام ہو
جس کا بہت ذکر ہوا، بہت سارے، کوئی او لیولز اور اے لیولز والا نظام ہے، کوئی میٹریکولیشن والا نظام ہے، اور مدرسے کا نظام ہے. ان سب کو یکجا ہونا چاہیے. ہم جیسے لوگ بچپن میں مجھے مسجد بھیجا جاتا تھا، وہاں پہ میں مدرسے جا کر اور قرآن کی تعلیم لیتا تھا. پھر میں ایک ایلیٹ سکول ہے کراچی کا، اس میں جاتا تھا. پھر میرے والد صاحب کو نیشنلزم ان کے اوپر جب بڑے زور سے ان کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو میں 7ویں کلاس کے اندر کراچی گرامر سکول سے نکال کر ایک فیڈرل سکول کراچی کا تھا، اس میں داخلہ میرا ہو گیا. تو میں دونوں سسٹمز میں سے گزرتا ہوا اور ہوتا ہوا آیا، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی کہیں جا رہا ہے. میرے گرینڈ چلڈرن کوئی کہیں ہیں، کوئی کہیں ہیں. تو جب تک آپ ملک لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کرے گا تو ہم سب لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ بچوں کو کہاں بھیجا جائے، کس طرف جائیں. وہ شفقت محمود صاحب نے بڑی اچھی بات یہ کہی کہ ایک ایلیٹ کا نظام ہے اور ایک عامیانہ کیفیت ہے. جو ایلیٹ ہیں ان کو ایڈوانٹیج ہے معاشرے میں، تو لہٰذا بچے سوچتے ہیں، ماں باپ سوچتے ہیں کہ وہ تعلیم دی جائے جس کے اندر ان کو ایڈوانٹیج ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں کیونکہ انگریزی بول سکتا تھا، لکھ سکتا تھا، ایک بڑا اچھا بہت بڑا ڈاکٹر اسلام آباد میں جو میرا کلاس فیلو ہوتا تھا آدم جی سائنس میں، اس کی انگلش ذرا سی کمزور تھی، ادروائز بہت ہی اچھا تھا، اور وہ پیچھے رہ گیا. اس کو ایڈمیشن بڑی مشکل سے ملا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی انگریزی زبان کے اندر کمیونیکیشن کمزور تھی. تو ایسے ہم بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کچھ فیصلے پاکستان نے کرنے ضرور ہیں، کیونکہ جس راہ پر پاکستان گامزن ہے وہ پاکستان کے لیے اب دنیا کے دروازے کھل رہے ہیں، اور ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ تیار ہونا چاہیے کہ ہم ان سواریوں پر بیٹھ سکیں جو سواریاں اب چل رہی ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. آپ کو ایک جنرل فگر دیتا ہوں کہ ہر معاشرے کے اندر ایک جو اسٹیٹسٹکس جانتے ہیں یہاں پر، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک بیلز کرو ہوتا ہے اسٹیٹسٹکس کا، کہ عام طور پر مین کے قریب لوگ ہوتے ہیں اور دونوں طرف وہ پھر ڈوینڈل ہوتے جاتے ہیں. تو اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے جو ایکسٹریم انٹیلیجنٹ بچے ماشاءاللہ جو یہاں آج جن کو ہم ریوارڈ کر رہے ہیں، وہ تقریباً ایک بال پارک فگر ہے 2%. بچے آر ویری انٹیلیجنٹ، نیچرلی ان کی ٹینڈنسیز اچھی ہوتی ہیں. آپ یہ تصور کریں کہ سارے امریکہ کے طالب علم اور چائنا کے 2% تعداد میں برابر ہیں. کین یو امیجن دا ہیوج ڈفرنس پاپولیشن پرووائڈس. مگر یہ یعنی 2% چائنا کے جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں وہ ساری امریکن اسٹوڈنٹ پاپولیشن کی برابر ہے. اور ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ 2 کروڑ بچے بھی اسکول کے باہر ہیں، اور جو 2 کروڑ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی جوڑ لیجئے جس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں، ہیلتھ منسٹر کے اوپر ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں، اور جو بچے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک اور ان کو ڈرا بیک دیا ہوا ہے، ہینڈی کیپ کیا ہوا ہے کہ ان کو سٹنٹنگ کے متاثرین بھی ہیں. یعنی 40% پاپولیشن جو ہے وہ سٹنٹڈ ہے، جس کا ایک پرماننٹ امپیکٹ ہے انٹیلیجنس کے ساتھ. پرماننٹ، یہ نہیں کہ وہ اچھی غذا آج مل جائے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہت بڑا پہاڑ سر کرنے کے چکر میں ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ یہ سب کام ہو رہا ہے تو یہ ہو جائے گا. ایک اور چیز جو ہے وہ آج کل کے زمانے کے اندر، پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ ایک روٹا لرننگ ہوتی ہے جس میں آدمی رٹ لیتا ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ انٹلیکچولی وہ بات کو سمجھے. اس کے اندر کچھ سائنسز ایسی ہیں جس کے اندر روٹا لرننگ کی نہیں بلکہ کانسیپٹ سمجھنے کی، اس وجہ سے ان کو پرفیکٹ سائنس تو کوئی بھی نہیں ہے مگر کلوز ٹو پرفیکٹ سائنسز کہلاتی ہیں، دیٹ از میتھس اینڈ فزکس. اور باقی سائنسز میں یاد کرنا پڑتا ہے، یعنی ہسٹری آپ کو یاد کرنی پڑے گی. اس ہسٹری کے اندر 2+2 4 نہیں ہے، ہسٹری یاد کرنی پڑے گی. جغرافیہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو. تو وہ جو فاؤنڈیشن، لاجیکل فاؤنڈیشنز ہیں، وہ بنتی ہیں ان سائنسز سے جن کے اندر لاجک ہوتی ہے. میری قسمت اچھی تھی کہ میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ مرحومہ، وہ میں کامکس اور ناولز پڑھنے کا بڑا شوقین تھا، تو انٹرمیڈیٹ میں وہ مجھ سے کامکس لے لیتی تھیں، ناولز لے لیتی تھیں،
اور بڑی نظر رکھتی تھیں کہ کتاب کے بیچ میں کوئی کتاب تو اس نے نہیں رکھی ہوئی اور وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ بڑی بھاری چیزیں مجھے پڑھنے کو دیتی تھیں. سقراط کے ڈائلاگ جو پلیٹو نے لکھے وہ دیا, بہت ساری چیزیں مجھے پڑھنے کے لیے دیتی تھیں. مگر اس سے جو انٹلیکٹ ہوتا ہے اس عمر کے بچوں کا, وہ انٹلیکٹ ایسا سٹیمولیٹ ہوتا ہے لرننگ کے ساتھ کہ ہمیں وہی مواقع فراہم کرنے ہیں, اور جو ان بچوں اور بچیوں کو جو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں وہ دروازے کھولتے ہیں. یعنی استاد کا کام یہ ہے کہ شروع کرا دینا اس ٹریک پر کہ یہ راستہ ہے. پھر جب تم کمرے میں جاؤ گے تو ایک کمرے کے بہت سارے دروازے ہیں, اس کو کھولنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں. تو علم جو ہے وہ نیور اینڈنگ پروسیس ہے. یعنی آج بھی میں پڑھ کر اپنا علم بڑھاتا ہوں اور دنیا کو سمجھتا ہوں, تو وہ علم کبھی رکے گا نہیں. اور جتنی جلدی یہ بچے ماشاءاللہ جو اتنے ہونہار آج آئے ہیں, جتنی جلدی یہ ان چیزوں کو عبور کریں گے, اتنی ہی جلدی یہ صرف یہ نہیں کہ اپنا کمائی بھی کریں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی خدمت بھی کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ قوم کی خدمت بھی اسی انداز سے ہوگی. پھر آپ نے وضاحت کی, ڈاکٹر اکرام صاحب آپ نے وضاحت کی کہ امتحان لینے کے طریقوں پر بھی آپ غور کر رہے ہیں. امتحان لینا آسان کام نہیں ہوتا. ایک چیز کو جو بچوں نے پورے سال جس کو پڑھا ہو, تو ہم جب 6 سوال جواب دیا کرتے تھے تو میری والدہ کہتی تھیں کہ اپنے آپ کو پیس کر لینا. 3 گھنٹے کا ہوتا تھا تو آدھے گھنٹہ ضرور, یہ مت کرنا کہ جا کر پہلا سوال 1 گھنٹے میں کر دو اور پھر باقیوں کے لیے ٹائم کم ہو جائے. تو وہ ساری پلاننگ کرتے تھے. مگر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ امتحان لینا آسان نہیں ہے, مگر یہ کہ امتحان لینا بھی ایک سائنس ہے جو امپروو کرتی جا رہی ہے. اور آپ نے بھی یہ فرمایا کہ کسی طرح سے مشین کے اعتبار سے پیپرز کو مارک کر لیا جائے, کسی طرح سے ملٹیپل چوائس کویسچنز کے اوپر آسانیاں پیدا کی جائیں, تاکہ آپ وہ ڈٹرمن کر سکیں کہ بچوں کو کیسے دیں گے. یعنی ہمارے زمانے میں اپیل کیا کرتے تھے کہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہو جائے, کاؤنٹنگ میں بھی کبھی کبھی فرق آ جاتا تھا, دوبارہ چیکنگ ہو جائے, بہت بڑا فرق ہوتا تھا. تو یہ ایک آسان کام ہے جو سسٹم ٹھیک کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ بچے ان چیزوں کے اندر سفر کریں. شرح خواندگی کی بھی بات کی کہ 58% شرح خواندگی ہے, اور اس افسوس کا شفقت صاحب نے اظہار بھی کیا کہ 70 سال کے بعد بھی ہم یہ بیسکس جو ہیں یہ لوگوں کو پہنچا نہیں سکے ہیں. اور یہ بیسکس کا ضرور پہنچانا میرے ملک پر فرض ہے, میرا فرض ہے, ان کا فرض ہے, کیونکہ یہ اس کی جواب دہی صرف اس بات پر نہیں ہے کہ سیکولر اعتبار سے ہم کہیں کہ جی ہاں یہ فرض ہے, ہم کوشش کریں گے. اللہ کے ہاں بھی اس بات کی جواب دہی دیں گے کہ ایکول اپورچونٹیز تعلیم پرووائڈ کرتی ہے. دیکھیے معاشرے کے اندر لوگ محنت کر کے پیسہ بنا کر ترقی کر جاتے ہیں, اور اسٹیٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ ہے اس کی اولاد اور جو غریب ہے اس کی اولاد, سب کو یکساں پلیٹ فارم دے علم کے ذریعے اور اسکولوں کے ذریعے. اس کے بعد پھر یہ ترقی کر جائیں. پھر اسٹیٹ جو رئیس ہو جاتے ہیں محنت کر کے, ان کو چاہے یہاں پاکستان میں تو بغیر محنت کے بھی ہو جاتے ہیں, مگر جو رئیس محنت کر کے ہو گئے ان کو ٹیکس کر کے دوبارہ اس سسٹم میں ڈالتی ہے کہ یہ ہر وقت وہ ایکول اپورچونٹیز تعلیم کے اعتبار سے, پھر ایکول اپورچونٹیز جابز کے اعتبار سے, اور جیسے میں نے عرض کیا ایکول اپورچونٹیز خواتین کے اعتبار سے بھی اس ملک کا فرض ہے کہ اس بات کو دیا جائے. تو میں آخر میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ بھی یہاں تشریف لائے, اور علم اور ہنر کے اعتبار سے اس پریسیڈنشیل جو ہاؤس ہے اس کا بھی رتبہ بڑھتا ہے. اور ایجوکیشن از دا پرائمری تھنگ. سر سید احمد خان نے جب ہندوستان کے اندر یہ کہا مسلمانوں سے کہ جب تک تم تعلیم حاصل نہیں کرو گے دنیا میں ترقی نہیں کرو گے, وہ چیز آج تک جاری ہے. ہمیں محنت کرنا پڑے گا, اور حکومت کا کام ہے وہ اپورچونٹیز کریٹ کرنا کہ جہاں پر یہ محنت کی جا سکے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جن بچوں نے کامیابی حاصل کی, ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیوں کے اندر حصہ ڈالنے کی کوشش بھی ہم نے کی, اور ان اساتذہ کو جن کی یہ بے انتہا کنٹریبیوشنز ہیں. السلام علیکم.